آئیے سب سے پہلے دیکھیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے صحابی کی تعریف یہ کی ہے۔ تعریف کا مطلب پریبھاشا، اس کی ڈیفینیشن، کس کو صحابی کہا جاتا ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا بہ ومات علی الاسلام، کہ صحابی وہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی ہو ایمان کی حالت میں، اور پھر ایمان ہی پر ان کی وفات بھی ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی شخص نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات تو کی ہے لیکن ایمان کے بغیر، تو ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا۔ جیسے بہت سارے لوگ، بہت سارے کفار مشرکین جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے، تو ان کو صحابی جیسا پیارا لفظ ان پر چسپاں نہیں ہوگا۔ اسی طرح ملاقات شرط ہے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو۔ کسی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایمان تو قبول کر لیا، وہ مکہ سے کہیں دور تھے، اپنے وطن میں وہاں ایمان قبول کر لیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات نہیں کی، تو ان کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ صحابی صحبت سے ہے کہ جس نے نبی کی صحبت پائی ہو۔ اسی طرح اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کوئی شخص نابینا تھے اور انہوں نے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحبت بھی انہیں نصیب ہوئی، ملاقات بھی کی، تو ان کو بھی صحابی کہا جائے گا۔ اس وجہ سے کہ صحابی کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، ملاقات شرط ہے کہ اللہ کے نبی سے ملاقات کی ہو، آپ کی صحبت اختیار کی ہو۔ جیسے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس نے اسلام تو قبول کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ سے ملاقات بھی کی ایمان کی حالت میں، لیکن وفات سے پہلے وہ اسلام سے پھر گیا، تو ان کو مرتد کہا جاتا ہے، ان کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ جیسے کئی لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دھوکہ دینے کے لیے بظاہر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ان کی پول کھلی اور وہ خود اسلام سے پیچھے ہٹ گئے، مرتد ہو گئے، پلٹ گئے، کچھ لوگ جن کو منافق کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا۔ تو صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی۔